مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج سور یعنی ٹورس، اس برج کے حامل لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 اپریل سے 20 مئی تک ہے، یعنی کہ اس تاریخ کے ان مہینے کے ان دنوں کے اندر 20 اپریل سے 20 مئی تک جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے ان کا برج سور ہے یعنی ٹورس ہے۔ تو بات کرتے ہیں برج سور والوں کے لیے اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ ہوگا، آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشخبریاں مل سکتی ہیں اور کچھ رکاوٹیں ہوں گی، کچھ معاملات بگڑ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے میں نے پڑھائی اور صدقہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، وہ آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی معاملات ٹھیک رہیں گے۔ مگر اوورآل یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتے ہیں ازدواجی زندگی گزارنے والے لوگ یا گھریلو معاملات کے اندر آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں سے بہت اچھے رہیں گے، والدین سے اچھے رہیں گے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ اور جن لوگوں کی بیویاں اپنے گھروں سے جا چکی ہیں، ناراضگی ہے، یا جو میری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں ناراضگی کی وجہ سے اپنے مائکے آ کر بیٹھ گئی ہیں، تو آپ کے صلح ہونے کے چانسز رہیں گے۔ یس، آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز کرنی پڑے گی کہ آپ کو یا ودودوں کا ورد کرنا ہوگا، یا ودودوں کا ورد کرے انشاءاللہ، اس سے آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نوکری پیشہ۔ تو نوکری پیشہ والے لوگوں کے لیے تو یہ مہینہ بہت سونے کی طرح ہے، آپ ہیرے کی طرح چمکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نئے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے، اس کے بعد آپ نئے پروجیکٹس کے اوپر کام کریں گے، آپ کے باس آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کے کولیگس جو ہیں وہ آپ کے دیوانے رہیں گے۔ مگر یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کو نظر بد کا خلل ہو سکتا ہے، پہلے دن بھی نظر بد لگ سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے معاملات آپ کے سیدھے ہونے کے بجائے الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنا جو صدقہ ہے وہ دینا ہوگا اور اپنی پڑھائی کرنی ہوگی لازمی، جو میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے۔ کاروباری لحاظ کے اندر بھی آپ کا یہ کاروباری لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ آپ لوگوں کو بس 2 نمبر لوگوں سے بچنا ہوگا۔ آپ کو اس مہینے کے اندر بہت زیادہ آفرز مل سکتی ہیں، جس کے اندر کچھ فیک آفرز بھی ہوں گی، تو بس آپ کو ذرا دھیان سے اور ہر چیز کو لکھ پڑھ کے کرنا ہوگا۔ اور آپ کے پیسے کے معاملات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ رہیں گے، مگر قرض جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب حالات اچھے ہوں تو بندہ خرچہ بھی زیادہ کرتا ہے، تو زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے بھی قرض ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی۔ جو لوگ باہر جانے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، یا کسی قرض کے لیے یا کسی چیز کے لیے کچھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، آپ کو کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں محبت کے معاملات کے اندر۔ تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہتر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پہلا ہفتہ چھوڑنے کے بعد آپ باقی جو 3 ہفتے ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے پرپوز کر کے شادی کی بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ تو جو میرے بہن بھائی اس معاملے کے اندر ہیں، جن کی جو بیویوں کا مسئلہ ہے یا شوہر کا مسئلہ ہے یا گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے یا ودودوں کا لفظ بہت بہتر رہے گا۔ آپ کو یا ودودوں کا ورد کرنا چاہیے، جس سے آپ کے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیماری کے معاملات، آپ کو کھانسی، نزلہ، بخار وغیرہ ہو سکتا ہے، وہ دوائی سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کو لوگوں کو اپنی بیماری کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملات آگے جا کے بگڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم گھریلو معاملات میں دوبارہ۔ بچوں کے ساتھ معاملات آپ کے بہت بہتر ہو سکتے ہیں، بس آپ کو ان کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کے بچوں کے اندر آپ کی جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، وہ معاملات آپ کے انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ٹھیک ہوں گے۔ بس ایک چیز جو آپ کے بچوں کے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں سمجھتے نہیں، تو آپ کوشش کیجئے اس مہینے ان کو سمجھنے کی، یا ان کو محسوس کروائیے کہ آپ جو ہیں ان کی چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ اور جو لڑکے لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم کو نہیں سمجھتے، تو انہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے یہ معاملات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اوورآل آپ کے گھر کے معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی پڑھائی کی طرف۔ تو برج سور کی جو پڑھائی ہے وہ ہے یا نورو یا کوی۔ دھیان سے دیکھیے، یا نورو یا کوی۔ تو صبح فجر کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی، اس کے بعد یا نورو یا کوی کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے،
اس کے بعد جب آپ کو ذہن میں آئے آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کا صدقہ پیسوں کا ہے، آپ نے صدقہ جو ہے وہ مدرسے میں دینا ہے یا کسی مانگنے والے کو دینا ہے. تو مانگنے والے کو جب آپ دیں تو اپنے سر سے 7 بار وار کے، یا مدرسے میں دیں تو 7 بار وار کر دے دیں. اس کے بعد جس کو آپ اگر کسی آدمی کو دیتے ہیں، عورت کو یا مرد کو، تو اس کو یہ آپ نے بتا کر دینا ہے کہ بھائی یا بہن یہ صدقے کے پیسے ہیں، وہ لینا چاہے لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے. باقی ان معاملات کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ایسی بات میں نے ویڈیو میں جو ڈسکس نہ کی ہو آپ کے بارے میں، آپ مجھے میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ یا بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ فون پر دم کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. تو مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.